لندن کی ایک خوبصورت رہائشی اپارٹمنٹ کے بیڈ روم میں وہ شرٹ لیس بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا کہ اچانک کمرے میں اس کے موبائل فون کی رنگ ٹون کی آواز گونجی، جسے سن کر زاویار شاہ کے ماتھے پر شکنوں کے جال نمودار ہوئے تھے، یوں جیسے اسے اس وقت کال کرنے والے شخص پر شدید غصہ آیا۔ لیکن کال کرنے والا بھی کوئی ڈھیٹ تھا، اسی لیے ایک بار کال نہ اٹھانے پر پھر سے کال ملا دی تھی۔ یوں زاویار شاہ نے سخت بیزاری کے عالم میں اپنی سرمئی آنکھوں کو کھول ہاتھ بڑھائے، سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا۔ جیسے ہی اسکرین پر نظر دوڑائی تو کال اس کے مینیجر کی تھی۔ صبح صبح کون سا طوفان آ گیا جو تم میری نیند خراب کر رہے ہو؟ زاویار شاہ کان سے موبائل لگائے بولا نہیں دھاڑا تھا کہ اس کی گرجدار آواز کو سن کر موبائل کے اس پار موجود شخص کے گلے میں گلٹی ابھر کر معلوم ہوئی تھی۔ وہ سر 11 بج گئے ہیں اور 2 بجے آپ کی پاکستان کی فلائٹ ہے، مینیجر نے ڈرتے ڈرتے ہی کہا تھا کہ زاویار شاہ اس کی بات سن بڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اپنے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہٹائے وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا تھا۔ نیند ساری بھگ سے اڑ گئی تھی۔ ہاں، آج اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ آج وہ 10 سال بعد واپس پاکستان جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ دیر تک گاڑی لے کر اپارٹمنٹ پہنچو۔ زاویار شاہ نے اپنے مینیجر سے مختصر سی بات کی اور پھر کال بند کی، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ میں آ رہا ہوں میری جان، تمہیں اپنا بنانے کے لیے، تمہیں اس دنیا سے چرا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں بسانے کے لیے۔ میں بہت جلد تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ وہ دل ہی دل میں اس ہیزل گرے آنکھوں والی پری سے مخاطب ہوا تھا جو کہ اس کی زندگی، اس کی جان تھی، اور جس کے لیے آج وہ پورے 10 سال بعد واپس پاکستان لوٹ رہا تھا۔ پریزے یار، اب اٹھ بھی جاؤ، بھائی گاڑی میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ مشال نے کمرے میں داخل ہوتے پریزے کو آواز لگانا شروع کر دی تھی کہ وہ جو سر تک کمفرٹر اوڑے اپنی نیند پوری کرنے کے چکروں میں تھی۔ مشال کی آواز کو سن کر دھیرے سے کسمسا کر اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ ہیزل گرے آنکھوں میں نیند کا خمار واضح تھا، یعنی کہ وہ ابھی مزید سونا چاہ رہی تھی۔ کیا بات ہے مشال، اب کیا ہو گیا؟ تمہاری اسائنمنٹ تو بنا دی ہے میں نے، اب تھوڑی دیر سونے دو نا، پریزے نے نیند سے بھرائی آواز میں کہا۔ تو مشال کو اس لڑکی کی معصومیت پر ڈھیر سارا پیار آیا تھا۔ پریزے، میرے خیال سے اسائنمنٹ جمع کروانے کے لیے یونیورسٹی جانا ہوگا، اور اگر تم یوں ہی سوتی رہی تو میں اکیلے چلی جاؤں گی، پھر مت کہنا کہ میں نے تمہیں اٹھایا نہیں۔ مشال نے پریزے سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوتے ہوئے اسے وقت کا احساس دلایا تھا۔ ہاں، جانتی تھی کہ وہ ساری رات بیٹھ کر ان دونوں کی اسائنمنٹ بناتی رہی ہے، لیکن اب ان کا اس اسائنمنٹ کو جمع کروانے کے لیے یونیورسٹی جانا تو ضروری تھا۔ بس اسی لیے وہ اسے اٹھانے آئی تھی، کیونکہ اس وقت 9 بج چکے تھے اور باہر احمر گاڑی میں ان کا انتظار کر رہا تھا تاکہ انہیں یونیورسٹی ڈراپ کرے، وہ اپنے آفس کے لیے نکل سکے۔ آج اس کے آفس میں بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، لیکن اپنی بہن اور منگیتر کو یونیورسٹی ڈراپ کیے ہی وہاں جانا چاہ رہا تھا۔ وہ تکیے کے قریب رکھا اپنا دوپٹہ اٹھائے تیزی سے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ مشال یار، تمہیں مجھے پہلے ہی اٹھا دینا چاہیے تھا۔ خیر پیچھے ہٹو، میں جلدی سے ریڈی ہو جاتی ہوں، پھر یونیورسٹی چلتے ہیں۔ پریزے مشال کو انتظار کرنے کا کہتے پھر فوراً ہی فریش ہونے کے لیے واش روم میں بند ہو گئی تھی، جبکہ پیچھے مشال وہ اس کی بک سمیٹنے لگی تھی جو کہ وہ سائڈ ٹیبل پر پھیلائے ہوئے تھی۔ سکندر صاحب اور جہانارا بیگم کے 2 ہی بچے تھے، بڑا بیٹا احمد شاہ اور چھوٹی بیٹی مشال سکندر شاہ، جبکہ پریزے ان کے مرحوم بھائی کی بیٹی تھی۔ پریزے کے والد کا انتقال تو بچپن میں ہو چکا تھا اور ماں وہ بھی چند سال پہلے انتقال کر گئی تھی، اسی لیے جہانارا بیگم نے پریزے کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ ربی 6 مہینے پہلے ہی اس کی منگنی اپنے بیٹے احمد سے کر دی تھی۔ سرخ اور سفید رنگت، گلابی گول مٹول گال، ہیزل گرے آنکھیں اور لمبے گھنے بال، پریزے خوبصورتی کی مثال تھی، اور جہانارا بیگم کے دل میں اپنی اس خوبصورت بھتیجی کو اپنی بہو بنانے کے ارمان تھے۔ اسی لیے تو احمد کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ ان دونوں کا رشتہ طے کر چکی تھی۔ اتنی دیر کیوں کر دی تم دونوں نے؟ کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ مشال اور پریزے کو یوں آہستہ قدموں سے گاڑی کی جانب آتے دیکھ احمد شاہ نے قدرے غصے بھری آواز میں بولا تھا۔ اسے اپنی ایک ضروری میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی تھی اور اپنی ماما کے کہے کے مطابق وہ انہیں یونیورسٹی چھوڑ کر ہی اپنے آفس جائے گا، اسی لیے اپنی ماما کی بات پر عمل کرتے وہ کب سے ان دونوں کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا، جو کہ اب آئی تھیں۔ پریزے نے ایک نظر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے احمد پر ڈالی
اور پھر فوراً ہی اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ وہ اپنی پھپھو کی وجہ سے اس رشتے سے خوش تھیں، ورنہ احمر کی طرف سے اس کا دل مطمئن نہیں تھا، کیونکہ احمر اور اس کے مزاج میں بہت فرق تھا۔ وہ جتنا نرم دل اور حساس تھی، احمر شاہ اتنا ہی غصے کا تیز تھا۔ بھائی میں تو کب سے ریڈی تھی، یہ پریزے نے دیر کروا دی۔ اپنے بھائی کے غصے سے ڈرتے مشال نے صاف گوئی سے جواب دیا، اور پھر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولے بیٹھی تو احمر نے ایک غصے بھری نظر پریزے پر ڈالی تھی، اور اس کی نظروں سے پریزے سہم کر اپنی نظریں جھکا گئی۔ وہ جیسے ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تو احمر نے سر جھٹکے فوراً ہی گاڑی سٹارٹ کر ڈالی، کیونکہ پریزے کو اگر وہ ذرا سا بھی ڈانٹ دیتا تو اس نے رونا شروع کر دینا تھا، اور وہ ان چکروں میں آتے اپنے آفس سے مزید دیری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر میں نے یونیورسٹی ڈراپ کیا، احمر شاہ اپنے آفس میں داخل ہوا تو سیکرٹری نے اسے شمشیر صاحب کے آنے کی اطلاع دی تھی، اور ان کا نام سننے کی دیر تھی کہ احمر کی پیشانی پر پسینے کی ننھی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ اس نے پچھلے مہینے ہی شمشیر سے 50 لاکھ کا لون لیا تھا کہ اسے اپنے کاروبار میں لگائے، بہت جلدی اسے واپس لوٹا دے گا، لیکن ابھی تک اسے کوئی پروفٹ نہیں ہوا تھا جو وہ شمشیر صاحب کے پیسے واپس کرتا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا اور اب اس لون کی پہلی قسط ادا کرنی تھی، جو کہ احمر ادا نہیں کر پایا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میری کیبن میں تو اچھی سی کافی بھجوا دینا۔ احمر نے اپنی جینز کی پاکٹ سے ٹشو نکال اپنی پیشانی صاف کرتے سیکرٹری سے کہا، اور پھر اپنے قدموں کو مضبوط کیے اپنے کیبن میں قدم رکھے تھے، جہاں سامنے ہی شمشیر صاحب براجمان تھے۔ آپ نے کیوں تکلیف کیا شمشیر صاحب؟ اگر کوئی کام تھا تو مجھے ہی بلا لیتے۔ احمر نے اندر آئے قدرے دوستانہ لہجے میں شمشیر صاحب کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا، مصافحہ کرنا چاہا کہ شمشیر صاحب نے احمر کی اس قدر معصومیت پر اسے ایک سخت گوری سے نوازا اور مصافحہ کرنے کا بھی تکلف نہیں کیا، جس پر احمر شرمندہ ہوئے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا گیا۔ آج 10 تاریخ ہو چکی ہے، یعنی کہ تمہارے وعدے کا دن ہے۔ میری رقم کہاں؟ شمشیر صاحب نے کڑے تیوروں سے اسے گھورتے سوال کیا تو احمر کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ شمشیر صاحب ابھی کاروبار ٹھیک سے چلا نہیں، آپ مجھے بس کچھ دن اور دے دیں، میں بہت جلدی ہی آپ کو پہلی قسط ادا کر دوں گا۔ احمر نے التجائیہ نظروں سے شمشیر صاحب کو دیکھتے مزید کچھ دنوں کی مہلت مانگی تھی۔ ہاں وہ شمشیر کی پہنچ سے اچھے سے واقف تھا، وہ بہت طاقتور اور بااثر شخص تھا۔ بس ہو گئے تمہارے ڈرامے شروع؟ 10 تاریخ کا مطلب تھا 10 تاریخ۔ خیر لگتا ہے تم اس کام میں نئے ہو، اسی لیے تمہیں صرف مزید 2 دنوں کی مہلت دے رہا ہوں۔ اگلے 2 دن تک میری رقم ادا کرو، ورنہ تیسرے دن تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ شمشیر صاحب نے احمر کے یوں منت کرنے پر اسے صرف 2 دن کی مہلت دی، اور پھر آخر میں دھمکی دی۔ اس کے کیبن سے نکلتے جا چکے تھے۔ سر یہ کافی کہاں رکھنی ہے؟ شمشیر صاحب کے جاتے ہی ملازم کافی کے 2 مگ لیے اندر داخل ہو۔ احمر جو کہ کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے پریشانی سے اپنی کن پٹی مسل رہا تھا، ملازم کی آواز پر سیدھا ہوا تھا، میرے سر پر رکھ دو جاہل انسان، وہ سالہ جا چکا ہے، تم اب کافی لے کر آ رہے ہو۔ احمر شمشیر کا سارا غصہ اس ملازم پر نکالنے لگ گیا تھا، جس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اب یہاں کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور یہ کافی بھی لے جاؤ۔ ملازم کو یوں ہکا بکا سا خود کی طرف دیکھتا پا کر احمر نے اسے فوراً ہی اپنے آفس سے جانے کو کہا، تو آج صبح ہی صبح احمر کی اس سخت رویے کو دیکھتا کافی حیران ہوا، اور پھر الٹے قدموں واپس لوٹ چکا تھا، جبکہ احمر وہ ایک بار پھر سے کرسی کے پشت پر سر گرا گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگلے 2 دنوں میں وہ 10 لاکھ کا انتظام کیسے کرے۔ زاویہ شاہ نے جیسے ہی پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھے تو اسے بے ساختہ ہی اپنائیت کا احساس ہوا تھا۔ ایئرپورٹ سے اس نے کیب بک کروائی اور اب اس کا رخ سیدھا اپنے آبائی شہر ملتان کی طرف تھا، جہاں اس کی متاع جہاں اور اس کی خالہ رہتی تھیں۔ 10 سال پہلے زاویہ شاہ کی ماں تہمینہ بیگم کا انتقال ہوا تھا، اور ان کی ہی خواہش پر 15 سالہ زاویہ شاہ کا نکاح اس کی خالہ کی 9 سالہ بیٹی پریزے سے کیا گیا تھا۔ ان دونوں کے نکاح کے 2 دن بعد ہی تہمینہ بیگم کا انتقال ہو گیا، اور زاویہ شاہ وہ پوری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ ان برے حالات میں پریزے کی ماں یعنی کہ اس کی خالہ تبسم بیگم نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ وہ 10 سال پہلے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن آیا اور پھر اپنی تعلیم حاصل کیے یہیں کاروبار شروع کر دیا تھا، لیکن وہ اپنے بچپن کی منقوہ اور پریزے کو اپنی خالہ کے پاس امانت کے طور پر چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ بس اس کے 18 سال کے ہونے کا انتظار کر رہا تھا
تاکہ اسے ہمیشہ کے لیے رخصت کروائے، اپنے پاس لے آئے۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ زاویار پاکستان سے گیا تو اس کا خالہ سے رابطہ تھا۔ پری سے اس وقت صرف 9 سال کی تھی، اسی لیے نکاح جیسے اس پاک بندھن کو نہیں سمجھ پائی تھی، لیکن زاویار نے اس رشتے کو دلی طور پر قبول کر لیا تھا، اور لندن جیسے شہر میں رہنے کے باوجود بھی اس نے کبھی کسی لڑکی کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل میں صرف اس کی پری ہی بس چکی تھی۔ زاویار کو بھی لندن گئے 6 مہینے ہی گزرے تھے کہ پریزے کی ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی، اور پھر اچانک انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو دوسری طرف ان دنوں میں زاویار کے فرسٹ سیمسٹر کے ایگزامز تھے، اور وہ پورے دل سے اپنی پڑھائی میں مصروف تھا۔ خالہ سے کبھی کبھار بات کرتا تھا، لیکن ان کی وفات کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ جہاں بیگم بھابھی کے انتقال پر بہت غمگین ہو گئی تھی، اور پھر جب روتی ہوئی پریزے کو دیکھتی تو اور بھی دل پھٹتا تھا کہ کیسے اس معصوم بچی کے سر سے ماں کا سایہ بھی اٹھ چکا ہے۔ اب پریزے کو یوں اکیلا چھوڑنا تو مناسب نہیں تھا، اسی لیے جہاں بیگم اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی تھی، جہاں ان کے 2 بچے پہلے ہی موجود تھے۔ پریزے کی صورت میں مشال کو ایک چھوٹی بہن مل گئی تھی، اسی لیے دونوں کی بہت جلدی دوستی ہو گئی، جبکہ احمر وہ بھی پریزے کو مشال کی طرح اپنی بہن ہی سمجھتا تھا۔ اپنے امتحانات سے فارغ ہوئے زاویار شاہ نے جیسے ہی اپنی خالہ کو ویڈیو کال ملائی تو وہ آف لائن تھی۔ 1 سے 2 دن اور 2 سے 4 دن اور پھر ہفتے اور مہینے ہی گزر چکے تھے۔ خالہ کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا، اور زاویار شاہ وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس کے پاس اور کسی کا نمبر بھی نہیں تھا کہ وہ جس سے رابطہ کی اپنی خالہ کی خیریت دریافت کرتا۔ 1-2 بار اس نے پاکستان آنے کی کوشش بھی کی، لیکن کبھی ویزا نہ لگنا اور کبھی امتحانات آ جانا۔ زاویار شاہ چاہ کر بھی پاکستان نہیں لوٹ پایا تھا۔ پڑھائی کے بعد اس نے وہیں اپنا بزنس سیٹ کیا، اور اب 10 سال بعد اپنی منکوہہ اور اپنی خالہ سے ملنے وہ پاکستان آ چکا تھا۔ وہ جیسے ہی اتنے آبائی شہر کی ان گلیوں میں داخل ہوا تو سب کچھ بہت بدل چکا تھا۔ گلیاں اب پکی ہو چکی تھی اور مکانات وہ بلند و بالا عمارات بن چکے تھے، لیکن اس کی خالہ کا گھر وہ ابھی بھی ویسا کا ویسا ہی تھا۔ اس نے تیز دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے پر دستک دی تو دروازے کو ایک ادھیڑ عمر عورت نے کھولا۔ کس سے ملنا ہے بیٹا؟ اپنے سامنے اس خوبرو نوجوان کو دیکھ اس عورت نے اپنے چشمے کو درست کرتے اس کے چہرے پر غور کیا، لیکن وہ اسے نہیں پہچان پائی، اسی لیے اس سے استفسار کرنے لگی کہ وہ کس سے ملنا چاہ رہا ہے، جبکہ زاویار وہ اپنے سامنے اپنی خالہ کے بجائے اس انجان عورت کو دیکھنے لگا۔ وہ مجھے خالہ سے ملنا ہے، میرا مطلب تبسم خالہ سے، آپ انہیں بلا دیں، بلکہ انہیں کہیں کہ زاویار آیا ہے، زاویار نے نرمی اور شفقت سے کہا۔ تو وہ عورت ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ کون تبسم بیٹا؟ یہاں تو کوئی تبسم نہیں رہتی، ہم نے تو ابھی کچھ مہینے پہلے ہی یہ گھر کرائے پر لیا ہے۔ اب اللہ جانے جو ہم سے پہلے کرایہ دار تھے تم ان کے بارے میں بات کر رہے ہو یا پھر جو ان سے پہلے تھے ان کے بارے میں۔ اس عورت کی بات کو سنتے زاویار کو اپنے سر پر آسمان گرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کرایہ دار ہیں؟ یہ میری خالہ کا گھر ہے۔ میری خالہ کہاں گئی؟ اور پری سے ان کی ایک بیٹی بھی تھی نا، وہ کہاں ہے؟ زاویار بمشکل ہی یہ جملہ ادا کر پایا تھا۔ زبان لڑکھڑا رہی تھی اور دل وہ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ یہاں کچھ اور ہی سوچ کر آیا تھا، لیکن اس کی قسمت میں نہ جانے کیا لکھا تھا جو اس کی خالہ اور منکوہہ یہاں موجود ہی نہیں تھی۔ ارے بیٹا، میں نے ابھی تو کہا ہے کہ یہاں کوئی تبسم نہیں رہتی، نہ ہی ان کی کوئی بیٹی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بیٹا۔ وہ عورت اب اس نوجوان لڑکے کو دیکھتی رہ گئی جو کہ اپنی ہی بات پر زور دے رہا تھا کہ یہاں اس کی خالہ اور اس کی بیٹی رہتی ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے چند مہینے پہلے ہی تو یہ مکان کرائے پر لیا تھا۔ زاویار شاہ کی ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھیں۔ وہ بوجھل دل لیے اس گھر کی دہلیز سے واپس مڑا۔ نہیں، میں اتنی جلدی ہمت نہیں ہار سکتا، مجھے خالہ اور پریزے کے بارے میں پتہ لگوانا ہے۔ زاویار شاہ نے خود میں ہمت جمع کی اور پھر فیصلہ کیا کہ وہ یوں کمزور بنے پیچھے نہیں ہٹے گا، بلکہ اپنی خالہ اور اپنی منکوہہ کو ڈھونڈ کر رہے گا۔ تم کہاں ہو پری؟ تم کہاں ہو؟ وہ دل ہی دل میں اس ہیزل گری آنکھوں والی پری سے مخاطب ہوا تھا جو کہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنی جینز کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے اپنا موبائل نکالا اور پھر یہاں پاکستان میں موجود اپنے کچھ دوستوں سے رابطہ کرنا شروع کیا۔ وہ جلد از جلد پریزے اور اپنی خالہ کو ڈھونڈنا چاہ رہا تھا۔ کیا بات ہے عمر، تم کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو؟
صبح ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا اور اب کھانے پر بھی تمہاری توجہ نہیں ہے۔ جہارا بیگم نے بیٹے کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھتے اسے یوں کھوئے کھوئے لہجے میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا دیکھ فکر مندی سے استفسار کیا تھا۔ اشار اور پریزے بھی اس وقت اپنی اپنی پلیٹ پر جھکی کھانا کھانے میں مصروف تھیں۔ نہیں کچھ نہیں امی، بس کام کی تھوڑی سی ٹینشن ہے، آپ فکر مت کریں، میں سب دیکھ لوں گا۔ اپنی ماں کی فکر مندانہ آواز کو سنتے احمر اپنی ہی سوچوں کے بھنور سے باہر آیا اور پھر ان قدر دھیمی آواز میں اپنے ٹھیک ہونے کی تسلی دی، جبکہ اس وقت وہ کس قدر ٹینشن میں تھا یہ صرف وہی جانتا تھا، کیونکہ شمشیر کے دیے گئے 2 دن کے وقت میں سے 1 دن گزر چکا تھا اور اب 1 ہی دن بچا تھا، لیکن احمر کے پاس لون کی قسط ادا کرنے کے پیسوں کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ احمر وہ اس سے پہلے کہ جہارا بیگم بیٹے کو تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ ادا کرتی کہ باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ اپنا کھانا کھائیں امی، میں دیکھتا ہوں۔ احمر ماں کے سوالوں سے بچنے کے لیے فوراً ہی دستک کی آواز کو سنتے اپنی نشست سے کھڑا ہوا اور دروازے پر دیکھنے کے لیے گیا کہ اس وقت کون آ گیا۔ احمر نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کوئی اور نہیں زاویار شاہ تھا۔ اس نے آخر کار اپنی مرحوم خالہ کی نند کا پتہ لگوا ہی لیا تھا۔ ہاں، اسے معلوم ہو گیا تھا کہ چند سال پہلے اس کی خالہ کا انتقال ہوا تو جہارا بیگم اپنی بھتیجی کو یہاں اپنے گھر لے آئی تھی۔ اپنی خالہ کے انتقال کی خبر کو سن کر احمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ خالہ کو اس سے بہت پیار تھا، لیکن اس بات کا ملال اسے ساری زندگی رہنے والا تھا کہ وہ انہیں آخری بار نہیں دیکھ پایا تھا۔ خیر، اب ان کی آخری نشانی یعنی کہ اپنی منقوہہ پریزے کو وہ لینے آیا تھا۔ جی آپ کون؟ احمد نے اپنے سامنے سنجان شخص کو دیکھ قدرے حیرانگی سے پوچھا، جو کہ ڈارک بلو جینز کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے، آنکھوں پر مہنگا چشمہ لگائے کوئی امیر کبیر شخص ہی لگ رہا تھا۔ میں زاویار شاہ ہوں اور اپنی بیوی یعنی کہ پریزے کو لینے آیا ہوں۔ زاویار شاہ نے بنا کسی لگی لپٹی کے احمد کو اپنا تعارف کروا دے اسے یہ باور کروا دیا تھا کہ وہ یہاں پریزے سے ملنا ہے، بلکہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہے۔ بیوی؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کوئی پاگل واگل ہو کیا؟ احمد زاویار شاہ کی بات پر آگ بگولا ہو چکا تھا کہ وہ کیسے اس کی کزن، اس کی منگیتر کو اپنی بیوی کہہ رہا تھا۔ اس میں پاگل ہونے والی کیا بات ہے؟ بیوی کو بیوی ہی کہا جاتا ہے۔ خیر، تمہیں شاید اس بارے میں نہیں معلوم، لیکن تمہاری والدہ کو ضرور معلوم ہوگا۔ انہیں بلا دو تاکہ میں ان سے بات کر سکوں۔ زاویار شاہ کو تھوڑا بہت یاد تھا کہ ان کے نکاح میں پریزے کی پھپھو یعنی کہ جہانہ بیگم بھی شامل ہوئی تھی۔ امی کو کیوں بلاؤں؟ اور تم نے سنا نہیں؟ جاؤ یہاں سے۔ احمد کی آواز بلند ہو گئی، وہ غصے سے گرجنے لگا تو اس کی آوازیں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے نفوس تک بھی پہنچنے لگیں۔ جہانہ بیگم احمد کو یوں کسی پر غصہ کرتے سن فوراً سے اپنی نشست سے کھڑی ہوئی اور دروازے کی جانب چلتی، جبکہ پیچھے مشال اور پریزے بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جہانہ بیگم نے جیسے ہی دروازے پر پہنچ کر زاویار شاہ کو دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کی سرمئی آنکھوں اور اس کے نین نقوش کو دیکھ اسے پہچان چکی تھی۔ ہاں، وہ 10 سالوں میں کافی بدل گیا تھا، لیکن اس کے نین نقوش وہ بالکل اس کی ماں پر تھے، اسی لیے جہانہ بیگم نے اسے گلے ہی سیکنڈ پہچان لیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں زاویار شاہ تھا، یعنی کہ پریزے کا شوہر۔ ہاں، وہ یہ بات جانتی تھی اور بچپن سے اس بات کو پریزے سے چھپا رکھا تھا۔ پریزے کی ذہانت اور اس کی فرما برداری دیکھ وہ اتنی نیک بچی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی تھی۔ وہ اسے احمد کی بیوی بنانا چاہتی تھی تاکہ ان کا گھر جنت بن سکے۔ اور ویسے بھی زاویار نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اس بچپن کے نکاح سے خوش نہیں تھا اور شاید کبھی واپس نہیں لوٹے گا، اسی لیے تو انہوں نے پریزے کا رشتہ احمد سے طے کر دیا تھا، یہ جانے بنا کہ زاویار بہت جلد اپنی بیوی کو لینے وہاں پہنچے گا۔ آنٹی پریزے کہاں؟ زاویار شاہ نے جہانہ بیگم کو دیکھ اپنا یہ سوال کیا ہی تھا کہ ان کے پیچھے ہی اسے 2 لڑکیاں آتی دکھائی دیں۔ ایک مشال تھی اور دوسری وہ ہیزل گرے آنکھوں والی لڑکی۔ ہاں، وہ پریزے کو پہچان گیا تھا۔ پریزے، چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ زاویار شاہ جہانہ بیگم کے پیچھے کھڑی پریزے سے مخاطب ہوا تو جہانہ بیگم کا دل مٹھی میں بند ہوا تھا کہ زاویار پریزے کو پہچان چکا ہے۔ اور پریزے، وہ تو ہکا بکا سی سامنے کھڑے اس اجنبی شخص کو تو کبھی اپنی پھپھو کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بات پر بھی کافی حیران تھی کہ اس اجنبی شخص کو اس کا نام کیسے پتا۔ سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ احمد شاہ غصے سے زاویار شاہ کا گریبان تھام چکا تھا۔
جو بھی تھا، لیکن پریزے اب ان کے گھر کی عزت تھے. بار بار اس کا نام پکارنا برداشت نہیں کر پایا. احمد، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے. جہارا بیگم فوراً سے آگے بڑھیں. وہ نہیں چاہتی تھی کہ دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو جائے کہ پریزے فوراً ہی سہم کر مشال کی پشت کے پیچھے چھپ گئی تھی. وہ سرمئی آنکھوں والا لڑکا اسے بڑی ہی اپنائیت سے دیکھ رہا تھا اور اس کا یوں دیکھنا پریزے کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا گیا تھا. وہ اس ساری سچویشن سے کنفیوز ہوئے گھبرا کر مشال کے پیچھے چھپ رہی تھی. آنٹی، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں زاویار ہوں. تبسم کا بیٹا، پریزے کا شوہر. اگر کوئی اور وقت ہوتا تو احمد کے یوں اس کا گریبان تھامنے پر زاویار شاہ اس کا منہ توڑ دیتا، لیکن اس وقت اس کی توجہ صرف اور صرف پریزے پر تھی. وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، اس لیے اگلے ہی پل اپنے گریبان کو تھامے احمد کے ہاتھوں کو جھٹکتے. وہ جہارا بیگم سے مخاطب ہوا تو اس کے یوں پکارنے پر جہارا بیگم شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا گئیں. ہاں، میں تمہیں پہچان گئی ہوں زاویار، لیکن یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم بھلا کیسے مان لیں کہ تم پریزے کے شوہر ہو؟ جہارا بیگم خود کے جھوٹا ثابت ہونے کے ڈر سے ایک اور جھوٹ بول گئی تھی. وہ زاویار کو تو پہچان گئی تھی. ہاں، وہ پریزے کی خالہ کا بیٹا ہے، لیکن وہ اس سچ کو جھٹلا گئی تھی کہ اس کا اور پریزے کا بچپن میں نکاح ہوا تھا، اور وہ پریزے کا شوہر. اس انجان شخص کا خود کو اس کا شوہر کہنا. پریزے اب مزید ڈرنے لگ گئی تھی. اسے اپنے بچپن کا نکاح بالکل یاد نہیں تھا. آنٹی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ہمارے نکاح میں شامل ہوئی تھی، اور پریزے وہ تب صرف 9 سال کی تھی. ہمارا نکاح ہوا تھا آنٹی. آپ کیسے اس بات کو جھٹلا رہی ہیں؟ زاویار شاہ کے قدموں تلے سے تو جیسے زمین نکل گئی. جہارا بیگم نے اسے پہچان تو لیا تھا، لیکن اسے پریزے کا شوہر ماننے سے انکار کر رہی تھی. امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ایسے کوئی منہ اٹھا کر آئے میری منگیتر کو اپنی بیوی کہے گا تو ہم یقین کر لیں گے. احمد ایک بار پھر سے درمیان میں کود پڑا، اور اس کا پریزے کو یوں اپنی منگیتر کہنا زاویار شاہ کے خون میں ابال اٹھا تھا، اور وہ اس کے جبڑے پر ایک زوردار مکہ مار چکا تھا. خبردار، خبردار، جو دوبارہ تم نے پریزے کو اپنی منگیتر کہا. وہ میری بیوی ہے، زاویار شاہ کی بیوی. زاویار شاہ جنونی انداز میں دھاڑا تھا. احمد تو اپنے جبڑے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے زاویار کو دیکھ رہا تھا، جس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس پر ہاتھ اٹھا دیا. اور وہیں جہانہ بیگم اور مشال، انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ جمائے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا، اور پھر انہوں نے احمد کو بازو سے تھام کر گیٹ سے اندر کی جانب کیا. تم یہاں سے جاؤ زاویار، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی. پریزے تو آنسو بہاتی اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی، جبکہ جہارا بیگم نے اب زاویار کو مخاطب کیے اسے یہاں سے جانے کو کہا کہ وہ مزید اپنے بیٹے کی درگت بنتا نہیں دیکھ سکتی تھی. زاویار شاہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو کم کرنے کی کوشش کی تھی. وہ اس ساری سچویشن کو بڑے تحمل صبر سے ہینڈل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن احمد کا پریزے کو اپنی منگیتر کہنا زاویار کی برداشت نہیں کر پایا، اور پھر غصے میں اس کا احمد پر ہاتھ اٹھ چکا تھا، جس کا اسے اب افسوس ہو رہا تھا. دیکھیں آنٹی، میری بات سنیں، میں آپ کو نکاح نامہ دکھا دوں گا. ہاں، اس وقت زاویار شاہ کے پاس نکاح نامہ موجود نہیں تھا، لیکن ان کے پرانے گھر پر ضرور موجود ہوگا. یہ سوچتے زاویار نے جہانہ بیگم کو ایک بار پھر سے مخاطب کیا، لیکن جہانہ بیگم جو کہ سچائی سے اچھے سے واقف تھی، زاویار کی بات کو نظر انداز کرتے اس کے منہ پر گیٹ بند کر دیا. زاویار شاہ کو جہانہ بیگم کی اس حرکت پر شدید غصہ تو آیا تھا، لیکن دل کہیں نہ کہیں مطمئن ہو گیا تھا کہ پریزے ان کے گھر میں بالکل صحیح سلامت موجود تھی. اب اسے جلد از جلد اپنا نکاح نامہ لائے جہارہ بیگم کے سامنے رکھنا تھا، تاکہ پریزے کو یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے جانے کا سوچتے وہاں سے جا چکا تھا. یہ لڑکا کون تھا امی؟ اور پریزے کو اپنی بیوی کیوں کہہ رہا تھا؟ کہیں پریزے کا اس سے کوئی چکر تو؟ ارے نہیں احمد، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پریزے کی تربیت میں نے کی ہے، مجھے اپنی تربیت پر پورا یقین ہے. تم اپنے ذہن میں الٹی سیدھی باتیں لانا بند کرو اور اپنے کمرے میں جاؤ. اس سے پہلے کہ احمد پریزے کے کردار کے بارے میں کوئی بات کرتا، جہارہ بیگم نے اسے فوراً ہی ڈانٹ دیا. لیکن امی میری بات، میں نے کہا نا احمد، اپنے کمرے میں جاؤ. اپنی ماں کو یوں غصے سے آگ بگولا ہوتے دیکھ احمد نے پھر سے انہیں کچھ کہنا چاہا، لیکن جہارہ بیگم نے اس کی بات کو درمیان میں ہی ٹوک دیا. جہارہ بیگم نے احمد کو تو ڈانٹ ڈپٹ کر اس کمرے میں بھیج دیا تھا، لیکن وہ خود ساری رات نہیں سو پائیں. دل میں مسلسل یہ وسوسے آ رہے تھے کہ اگر ان کی سچائی سامنے آ گئی تو پریزے سمیت احمد نہ جانے کیسا ری ایکشن دیں گے. انہوں نے اپنے بولے گئے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹ بول تو دیے، لیکن پھر بھی ایک نہ ایک دن سچ تو سامنے آ کر ہی رہنا تھا.
शमशेर के दिए गए 2 दिन का वक्त ख़त्म हो चुका था और वो सुबह ही अहमर को कॉल पर कॉल कर रहा था, लेकिन डर के मारे अहमर ने उसकी एक भी कॉल रिसीव नहीं की थी। अहमर को यूं उसकी कॉल्स को इग्नोर करना शमशेर के गुस्से को हवा दे गया था। उसने अगले ही पल एक फैसला किया और अपने कुछ बंदों को अहमर की बहन को उठवाने का हुक्म दे दिया, क्योंकि जानता था कि सीधे तरीक़े से उसकी रकम नहीं देने वाला। कल रात होने वाले इस वाक़े के बाद से परीज़ा बहुत परेशान थी। दिल बहुत बोझल हो चुका था। उसका यूनिवर्सिटी जाने का मन तो नहीं था, लेकिन विशाल के इसरार पर वो उसके साथ यूनिवर्सिटी आ चुकी थी और बेदिली से 1 से 2 क्लासेस अटेंड करने के बाद वो अकेली कैंटीन में आकर बैठ गई। नज़रों के सामने बार बार वो सुरमई आंखों वाला लड़का आ रहा था, जो कि खुद को उसका शौहर बता रहा था, लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहा था, ये बात परीज़ा को समझ नहीं आई थी। अब भी वो बेदिली से कैंटीन में सैंडविच लिए बैठी थी, जिसे वो खा कम और घूर ज़्यादा रही थी कि मिशाल उसे क्लास में मौजूद ना पाकर वहीं चली आई। क्या हुआ परीज़ा, क्या तुमने इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं लेनी थी? मिशाल ने परीज़ा के करीब ही कुर्सी घसीट कर बैठते हुए उसे मुखातिब किया, तो परीज़ा ने अपना सर उठाया उसे देखा था। नहीं मिशाल, मेरा दिल नहीं कर रहा, अजीब सी बेचैनी हो रही है, हम घर चलें? परीज़ा ने बोझल लहजे में कहते मिशाल का हाथ थामा। उसका वाकई में यूनिवर्सिटी में मन नहीं लग रहा था। क्यों, क्या हुआ परीज़ा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मिशाल ने परीज़ा के हाथ की पुश्त पर अपना हाथ रखते फिक्रमंदी से इस्तफसार किया, तो परीज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं मिशाल, तबीयत ही तो ठीक नहीं है, अजीब सी बेचैनी हो रही है और सर वो भी भारी हो रहा है। घर जाकर कुछ देर आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। परीज़ा ने एक बार फिर उस बात पर इसरार किया कि उसे घर जाना है। अच्छा ठीक है मिशाल, ये अपना सैंडविच तो ख़त्म करो, फिर चलते हैं। मिशाल ने उसके सामने प्लेट में मौजूद सैंडविच को देखकर इस बात की हामी भर ली कि वो उसे ख़त्म करे, फिर वो वापस चले जाते हैं। वैसे भी अब उनकी अगली क्लासेस फ्री ही तो थी। नहीं मिशाल, मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा, रहने दो। वो परीज़ा ने मुंह बना इनकार किया, तो मिशाल ने उसका हाथ थामा। फिर वो दोनों यूनिवर्सिटी से निकलते पार्किंग एरिया में आई थी। अब जैसे ही नज़रें यहाँ वहाँ घुमाए टैक्सी देखने लगी तो उनके सामने एक ब्लैक गाड़ी आकर रुकी और फिर देखते ही देखते उसमें से हट्टे कट्टे 2 नौजवान निकलते मिशाल और परीज़ा को बाजू से जकड़कर गाड़ी में धकेलने लग गए। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि दोनों को कुछ सोचने समझने का मौका ही ना मिला और फिर सिचुएशन को समझते परीज़ा और मिशाल ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। इससे पहले कोई वहाँ पहुँचता गाड़ी तेज़ी से सड़क पर दौड़ने लग गई थी। खबरदार, जो अब तुम दोनों की आवाज़ आई, यही गोली से उड़ा दूंगा। मिशाल और परीज़ा के चीखने चिल्लाने की आवाज़ों को सुनकर उन दोनों गुंडों को अपने कानों से खून निकलता हुआ महसूस हुआ। इसीलिए अपने हाथ में मौजूद गन को अगले ही पल उन दोनों पर ताने उन्हें सख्त अल्फाज में वार्निंग दे दी कि यूं गन को देख मिशाल और परीज़ा ने सहम कर एक दूसरे के हाथों को थाम लिया था। दोनों ही बहुत डर और घबरा गई थी कि न जाने ये लोग कौन थे और उन्हें क्यों किडनैप किया था। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? वो यूनिवर्सिटी में भी नहीं है और घर में भी नहीं पहुंची, तो फिर वो दोनों कहाँ गई? अहमर ने ऑफिस से वापसी पर हस्बे मामूल मिशाल और परीज़ा को पिक करने के लिए उनकी यूनिवर्सिटी के सामने गाड़ी रोकी, लेकिन मिशाल और परीज़ा वहाँ मौजूद होती तो बाहर आती ना। आधे घंटे के मुसलसल इंतज़ार के बाद अहमर ने जब गार्ड से उन दोनों के बारे में पूछा तो उसकी बात सुनकर अहमर के पांव तले से ज़मीन निकल गई कि वो तो कब से यूनिवर्सिटी से जा चुकी हैं। इसीलिए फ़ौरन ही गाड़ी में बैठते अपनी अम्मी को कॉल की कि अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं है तो ज़रूर घर पहुंच गई होंगी। लेकिन जहारा बेगम ने जो खबर उसे सुनाई उसे सुनकर अहमर शदीद परेशान हुआ कि वो दोनों अभी तक घर नहीं पहुंची हैं। 1 मिनट अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अहमर, जो कि शदीद परेशानी के आलम में अपनी अम्मी से बात कर रहा था, इस कॉल के दौरान ही अपने मैनेजर की बार बार कॉल आते देख वो कोई ज़रूरी काम होने का सोचते अपने मैनेजर की कॉल उठा के आता, लेकिन दूसरी जानिब मैनेजर नहीं बल्कि शमशेर की आवाज़ गूंजी थी, जो कि उसके ऑफिस में उससे मिलने के लिए बल्कि उसे ये खबर देने के लिए पहुंच चुका था कि उसकी बहन और मंगेतर उसके कब्ज़े में हैं, उसकी रकम अदा करके उन्हें ले जाए। अहमर वहाँ मौजूद नहीं था, इसीलिए शमशेर ने मैनेजर को कहकर अहमर को कॉल करवाई थी, क्योंकि अहमर तो उसके नंबर से कॉल उठा ही नहीं रहा था। देखें शमशेर साहब, मज़ीद 2 से 4 दिन दे दें, मैं कुछ इंतज़ाम। शमशेर की आवाज़ को सुनकर अहमर जान चुका था कि वो किस सिलसिले में उसके ऑफिस आया होगा।
اسی لیے منت کرنے والے انداز میں مزید اس سے 2-4 دن لینا چاہے تھے۔ جب شمشیر صاحب کی اگلی بات کو سنتے، اس کے ہاتھ کی گرفت موبائل پر ڈھیلی ہوئی۔ تمہاری بہن اور غالباً منگیتر میرے قبضے میں ہے۔ اب تم 2 سے 4 دن کیا 2 سے 4 مہینے لے لو۔ جب رقم جمع ہو جائے تو آ کر اپنی بہن اور منگیتر کو لے جانا۔ شمشیر نے کمینگی سے مسکراتے کہا تو اس کی بات کو سن کر احمد سر تا پیر سلگ گیا، یعنی کہ مشال اور پریزیں شمشیر کے قبضے میں تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شمشیر صاحب انہیں چھوڑ دیں، میں آپ کی رقم۔ احمد گڑ گڑاتے ہوئے ابھی اپنی بات مکمل کرتا کہ دوسری جانب سے کال کٹ گئی۔ اس نے غصے سے اپنا موبائل ڈیش بورڈ پر پٹخا، پھر اپنی کن پٹی سے ہلاتے سوچنے لگا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ پھر فوراً سے گاڑی اپنے آفس کے راستے پر ڈالی کہ وہ جا کر شمشیر عالمگیر کے قدموں میں گر جاتا کہ اس کی منگیتر اور بہن کو چھوڑ دیں، اسے اس کے پیسے بہت جلد لوٹا دے گا۔ میرے پاس صرف 5 لاکھ ہیں شمشیر صاحب، آپ انہیں رکھ لیں، میں باقی رقم بھی بہت جلدی ادا کر دوں گا، لیکن پلیز میری منگیتر اور بہن کو چھوڑ دیں۔ ان کا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ احمد اس وقت اپنے آفس میں شمشیر کے سامنے بیٹھا گڑ گڑا رہا تھا۔ وہ مشال اور پریزے کو چھوڑ دے، وہ بہت جلد اس کی رقم ادا کر دے گا۔ سمجھے تمام بینک اکاؤنٹس میں موجود وہ 4 سے 5 لاکھ جمع کیے، شمشیر کے سامنے رکھ دیے، لیکن نہیں، شمشیر تو پورے 10 لاکھ کی قسط چاہ رہا تھا۔ کاروبار کے کچھ اصول ہوتے ہیں بچے، لیکن خیر تم ان سے بھی ناواقف ہو۔ تمہارے یہ 5 لاکھ میں رکھ لیتا ہوں، بدلے میں تم اپنی بہن یا منگیتر میں سے کسی ایک کو میرے فارم ہاؤس سے لے جاؤ، اور ہاں، دوسری لڑکی تبھی تمہیں ملے گی جب میرے باقی کے 5 لاکھ دو گے۔ احمد کے پاس اب شمشیر کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، اسے بہن یا منگیتر میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ اسی لیے اس نے بہن کا انتخاب کیا اور پھر شمشیر کی گاڑی میں بیٹھتے اس کے ساتھ ہی فارم ہاؤس گیا، جہاں پریزے اور مشال کو رکھا گیا تھا۔ دونوں نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ لوگ انہیں یہاں کیوں لے کر آئے ہیں۔ احمد بھائی، پریزے وہ دیکھو، احمد بھائی ہمیں لینے آئے ہیں۔ مشال نے سامنے سے اس ہٹے کٹے نوجوان کے ساتھ احمد کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو فوراً روتے ہوئے پریزے کو مخاطب کیا، جس نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ کوئی ہوشیاری نہیں، ان میں سے اپنی بہن کو لے جاؤ، اور جب باقی کی رقم ادا کرے گا تو اپنی منگیتر کو بھی لے جانا۔ شمشیر کے خاص آدمی نے احمد کو ان دونوں لڑکیوں کے کمرے میں لائے، ان دونوں میں سے اپنی بہن کو لے جانے کو کہا، تو جہاں احمد نے اس کی بات سن کر کرب سے اپنی آنکھوں کو میچ کر کھولا، وہیں مشال اور پریزیں اس انجان شخص کی بات کو سن کر ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب کہ یہاں وہ صرف اپنی بہن کو لینے آیا تھا؟ مشال چلو آؤ میرے ساتھ، احمد نے بڑے ضبط سے مشال کو مخاطب کیا۔ اس دوران وہ مسلسل پریزے سے نظریں چرا رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ تو مٹھو پریزے ہم دونوں ایک ساتھ ہی جائیں گے۔ مشال نے پریزے کا ہاتھ تھامے اسے سہارا دیا، اپنے ساتھ کھڑا کیا، تو شمشیر کے خاص آدمی نے گھور کر اس لڑکی کو دیکھا جو کہ ان کے ساتھ ہوشیاری کر رہی تھی۔ وہیں احمد نے اس نے آگے بڑھے مشال کا ہاتھ تھاما۔ اب مشال کا ایک ہاتھ پریزے کے ہاتھ میں تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ احمد کے ہاتھ میں تھا، اور وہ ناسمجھی سے اپنے بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پریزے کا ہاتھ چھوڑ دو مشال، میں صرف تمہیں لے کر جاؤں گا، احمد نے نہایت عصیت سے یہ بات کہی۔ ہاں، اسے بھی یوں پریزے کو یہاں چھوڑ کر جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھا کہ پریزے نے احمد کی بات سنتے اپنی سہمی ہوئی نظروں کو اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن بھائی مشال کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پریزے کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کی گرفت کو مضبوط کر گئی تھی۔ تم میرے ساتھ چلو مشال، میں گھر جا کر تمہیں سب سمجھا دوں گا۔ احمد نے زبردستی مشال کا ہاتھ پریزے کے ہاتھ سے نکالا اور اسے اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا وہ مزید یہاں رکے۔ شمشیر کو غصہ دلا وہ اپنی بات سے مکرتے مشال کو بھی یہاں سے نہ لے جانے تھے۔ وہیں پریزے وہ ان دونوں بہن بھائیوں کی پشت کو ہی دیکھتی رہ گئی۔ کچھ دیر پہلے وہ جو اس بات پر رو رہی تھی کہ کوئی اسے لینے نہیں آیا تھا، اب اس کی آنکھوں سے آنسو یہ سوچتے روانی سے بہنے لگے تھے کہ اس کا کوئی ہوتا تو اسے لینے آتا نا، وہ یتیم اور بے سہارا تھی۔ احمد نے آج یہ بات سچ کر دکھائی تھی۔ احمد مشال کو لے کر جیسے ہی کمرے سے نکلا، اس آدمی نے دروازہ لاک کیا اور پریزے وہیں بت بنی کھڑی رہ گئی۔ کچھ ہی دیر میں احمد مشال کو لیے گھر پہنچ چکا تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں احمد، پریزے کہاں ہے؟ وہ مشال کو اپنے سینے سے لگائے کھڑے روتے ہوئے اب پریزے کے بارے میں استفسار کرنے لگی، تو احمد ندامت سے اپنی نظریں ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ امی، مجھے 1 سے 2 دن کا
وقت دے، میں باقی کے پیسے ادا کیے اسے بھی لے آؤں گا۔ احمد نے کہا تو جہارا بیگم نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو احمد؟ مجھے کھل کر بتاؤ۔ احمد کے پاس اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماں کے سامنے سر جھکایا، انہیں شروع سے لے کر اب تک کی ساری بات بتا دی تھی، اور یہ بھی بتا دیا کہ جب تک وہ 5 لاکھ مزید ادا نہیں کرے گا وہ پریزے کو واپس نہیں لا سکتا۔ یہ بات سننی تھی کہ جہارا بیگم نے مشال کو خود سے الگ کیا اور احمد کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ کیا یہ تربیت کی تھی میں نے تمہاری؟ تمہیں تو شرم سے ٹوٹ پڑنا چاہیے احمد۔ میں نے اسے تمہارے نام کے ساتھ منسوب کیا ہے، تمہاری عزت، لیکن نہیں، تم پیسوں اور کاروبار کے لالچ میں اندھے ہو چکے ہو۔ تم کیسے اپنی عزت کو ان کے حوالے کر آئے ہو؟ جہارا بیگم بیٹے کا گریبان تھامے چیخ چیخ کر اسے ملامت کر رہی تھی۔ احمد اپنے گال پر ہاتھ رکھے شرمندگی سے نظریں جھکا گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اندر گئیں اور پھر الماری میں موجود اپنے تمام سونے کے زیورات لیے کچھ ہی دیر کے بعد باہر آئیں۔ انہیں احمد کے سامنے رکھا۔ یہ لو، ان سارے زیورات کو بیچ کر اپنا قرض اتار لو اور مجھے ابھی کہ ابھی میری پری سے لا کر دو۔ میں نے اسے تمہارے سپرد کرنے کا سوچتے بہت بڑی غلطی کر دی۔ کیا مطلب؟ پریزے کہاں ہے آنٹی؟ زاویار شاہ جو کہ اپنا اور پریزے کا نکاح نامہ لیے آج پھر اس گھر کی دہلیز پر موجود تھا۔ دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے اسے جہارا بیگم کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں اور وہ تجسس سے اندر داخل ہو چکا تھا، اور جیسے ہی جہارا بیگم کے منہ سے یہ سنا کہ وہ قرض ادا کر کے پریزے کو واپس لے آئے، زاویار شاہ حیرانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے بولا تھا۔ اپنی پشت سے زاویار شاہ کی آواز کو سنتے جہارا بیگم اور احمد نے بیک وقت اس کی جانب دیکھا تھا، جو کہ چہرے پر غصے کے تاثرات سجائے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی موجودگی کو دیکھ جہارا بیگم سٹ پٹائی تھی۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں آنٹی، میری بیوی کہاں ہے؟ زاویار شاہ نے ایک بار پھر سے اپنا سوال دہرایا تو جہارا بیگم نے گہرا سانس بھرا اور زاویار کو ساری سچائی بتانے کا فیصلہ کیا۔ تمہاری بیوی کو کسی نے کڈنیپ کر لیا؟ واٹ؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آنٹی؟ کب اور کیسے؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ زاویار شاہ پریزے کے لاپتہ ہونے کا سنتے شدید پریشانی کے عالم میں بولتے آگے بڑھا تھا۔ وہ اب جہارا بیگم کے بالکل روبرو کھڑے ہوئے ان سے سوال کر رہا تھا۔ پریزے کو زاویار شاہ کی بیوی کہنا؟ احمد نے حیرانی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ کل تک تو اس رشتے کو جھٹلا رہی تھی کہ زاویار جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اب انہوں نے خود ہی اپنے منہ سے اعتراف کر لیا کہ پریزے اس کی بیوی تھی۔ آنٹی آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ مجھے بتائیں پریزے کہاں ہے؟ کس نے کڈنیپ کیا؟ جہارا بیگم تو شرمندگی سے زاویار سے نظریں ہی نہیں ملا پا رہی تھیں، جبکہ ساری سچویشن کو سمجھتے احمد نے اب زاویار کو ساری بات بتانا شروع کی کہ پریزے کہاں ہے اور کس کے قبضے میں ہے۔ ارے اسلم، یہ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، شمشیر صاحب کو کیا پتہ لگے گا؟ کیوں نہ ہم اس کے ساتھ رات رنگین۔ ارے بس بس، اپنی زبان کو لگام دے۔ شمشیر صاحب کو تیرے ارادوں کی بھنک لگ گئی نا تو تجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ شمشیر کے خاص ملازم نے اسے ٹوکا، جس کی نیت پریزے کو دیکھنے کے بعد خراب ہو چکی تھی۔ ارے یار، یہ بات بس تمہارے اور میرے درمیان رہے گی، شمشیر صاحب کو نہیں پتہ چلے گا۔ فیضو کا دل واقعی میں اس لڑکی پر آ گیا تھا جو معصومیت کی مورت بنی اندر بیٹھے مسلسل رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیوں اور سسکیوں کی آواز وہ کمرے کے باہر سن سکتے تھے۔ میں نے کہا نا نہیں، شمشیر صاحب نے ہمیں بس اس لڑکی کو کڈنیپ کرنے کو کہا تھا۔ اگر تم نے کچھ بھی ایسا ویسا کرنے کا سوچا تو وہ بہت زیادہ غصہ کریں گے۔ اس نے ایک بار پھر سے فیضو کو سمجھایا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب زیادہ مجھے لیکچر مت دو اور کچھ کھانے کو لے کر آؤ۔ ہاں، کھانے کے ساتھ کچھ سگریٹ بھی لے آنا۔ فیضو اسلم کو یہاں سے بھیجنے کا بہانہ بناتے بولا، کیونکہ اس کی موجودگی میں وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں، میں بس کھانا ہی لینے جا رہا ہوں، خبردار جو میری غیر موجودگی میں تم نے اندر جانے کی کوشش کی۔ اس وقت رات کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا اور اسے اسلم نے کھانا لانے کا سوچتے اسے ایک بار پھر سے تنبیہ کی تھی کہ وہ اپنے گندے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے اندر جانے کی کوشش ہرگز نہ کرے۔ یار نہیں اندر جا رہا، اب تو میرا دماغ خراب مت کر اور جا کر کھانا لیا، سچ میں بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے اسلم کو تو بہلا پھسلا کر بھیج دیا، لیکن اپنے گندے ارادوں کو نہیں روک پایا اور اگلے ہی پل دروازہ کھولے اس کمرے میں داخل ہو چکا تھا جہاں پریزے موجود تھی۔ وہ مجھے لینے آ گئے؟ پریزے نے روتے اس شخص کو اندر داخل ہوتے دیکھ آہذ بھری لہجے میں کہا۔
تو وہ شخص کمینگی سے مسکرایا، نہیں ابھی تو تمہیں کوئی لینے نہیں آیا، لیکن تم پریشان مت ہو، میں ہوں نا، میں آج کی رات تمہارا خیال رکھوں گا۔ اسے سر تا پیر ایکس رے کرتی نظروں سے دیکھ آگے بڑھ رہا تھا۔ دل میں شیطانی ارادے تھے۔ کیا مطلب؟ اس شخص کا اسے یوں گہری نظروں سے دیکھ کر آگے بڑھنا، پریزے کا دل کسی انہونی کے ڈر سے دھڑکا۔ وہ بے ساختہ ہی اپنی چادر پر گرفت مضبوط کرتے پیچھے کی جانب کھسکنے لگی، لیکن وہ شخص رکا نہیں۔ وہ دھیرے دھیرے لبوں پر مسکراہٹ سجائے آگے بڑھ رہا تھا۔ مطلب ابھی تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ اس نے جیسے ہی ذرا سا نیچے کو جھک کر پریزے کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیا تو پریزے اس شخص کے قریب آنے پر خوف سے مزید پیچھے کھس گئی، لیکن افسوس کے پیچھے دیوار تھی اور وہ شخص اس کے بے حد قریب بیٹھا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب اتنا بھی کیا شرمانا اور گھبرانا، بس آج کی رات ہی تو گزارنی ہے تم نے میرے ساتھ۔ اس کے ناپاک ہاتھ اب پریزے کی چادر کی جانب تھے۔ اس نے جیسے ہی پریزے کے وجود سے چادر کو کھینچ کر دور کیا، دھاڑ سے کمرے کا دروازہ کھلا کہ اس نے ہڑبڑا کر جیسے ہی دروازے کی جانب دیکھا، وہاں ایک انجان شخص کھڑا تھا۔ اوئے کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ فیضو اپنی گھبراہٹ چھپاتے چادر کو وہیں زمین پر پھینکے زاویہ شاہ کی جانب متوجہ ہوا، جگہ سے خون خار نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہیں پریزے نے بھی سہمی ہوئی نظریں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے اسی سرمئی آنکھوں والے انجان شخص کو دیکھا۔ ہاں، یہ وہی شخص تھا جو اس دن ان کے گھر بھی آیا تھا اور خود کو اس کا شوہر کہہ رہا تھا۔ تو کیا یہ شخص واقعی سچا تھا؟ اگر یہ شخص سچا نہیں ہوتا تو پھر وہ یہاں اسے بچانے کیوں آیا تھا؟ پریزے کے دل میں 100 طرح کے سوال پیدا ہو رہے تھے۔ زاویہ شاہ تیز تیز قدم اٹھائے آگے بڑھا۔ سب سے پہلے زمین پر موجود اس چادر کو اٹھائے پریزے کے وجود پر اڑایا۔ یہ میری بیوی ہے اور اپنی بیوی کو گندی نظروں سے دیکھنے والے کی میں آنکھیں نوچ ڈالوں گا۔ زاویہ شاہ شدت جذبات سے دھاڑا اور پھر اس پر جھپٹتے اس کے چہرے پر ایک کے بعد ایک تھپڑ مارنے لگا تھا۔ فیضو کو یوں اچانک سمجھ ہی نہ آیا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اسے لے جائیں انسپکٹر صاحب۔ زاویہ شاہ اپنے ساتھ پولیس بھی لے کر آیا تھا۔ فیضو کے چہرے کو اچھے سے تھپڑوں سے لال کیا، اس نے اسے گریبان سے جھنجھوڑ کر دہلیز پر کھڑی پولیس کے آگے پھینکا تو اسے کالر سے تھامے وہاں سے لے جا چکے تھے، اور اب کمرے میں صرف پریزے اور زاویہ شاہ ہی موجود تھے۔ پری میری جان، تم ٹھیک تو ہو؟ زاویہ شاہ نے پریزے کو محبت سے چور لہجے میں پکارا تو اس کے طرز مخاطب پر پریزے کے رونے میں اضافہ ہوا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ پریزے کو روتا دیکھ زاویہ نے گہرا سانس بھرا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ میرے ساتھ۔ اس نے پریزے کو اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ پریزے پہلے تو اس کے ساتھ جانے پر تھوڑا سا ہچکچائی تھی، لیکن وہ اس جگہ پر بھی نہیں رہنا چاہتی تھی، اسی لیے اس شخص کے ساتھ ہی جانا بہتر سمجھا اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چل دی۔ رونا بند کرو پری، تم میرے ساتھ بالکل محفوظ ہو۔ زاویہ شاہ کی اس آواز نے گاڑی میں موجود خاموشی کو توڑا تو پریزے نے اپنے ہاتھ کی پشت سے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو بے درزی سے رگڑتے اسے خفگی سے دیکھا۔ میرا نام پری نہیں پریزے ہے، اور پھر ساتھ ہی پریزے نے اسے اپنے نام بتانا بہتر سمجھا تھا۔ وہ جس اپنائیت سے اسے پری پکار رہا تھا، پریزے کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ زاویہ شاہ پریزے کے یوں منہ بنا کر اسے ٹوکنے پر دھیما سا مسکرایا تھا۔ ہاں جانتا ہوں تمہارا نام پریزے ہے، لیکن میرے لیے تو تم میری پری ہو۔ زاویہ شاہ نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے کہا تو اس کی نظروں کی تپش پر اسے اپنی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ میں آپ کو نہیں جانتی، پریزے نے ایک بار پھر سے منہ بنائے کہا تو زاویہ شاہ اس کی معصومیت پر صدقے واری گیا تھا۔ تمہاری یادداشت کافی کمزور ہے پری، لیکن کوئی بات نہیں، بہت جلد تم مجھے جان جاؤ گی۔ آخر کو تمہارا شوہر جو ہوں۔ زاویہ شاہ نے ایک بار پھر سے پری کو اپنے اور اس کے درمیان موجود اس پاک رشتے کے بارے میں بتایا تو پریزے اس انجان شخص کے منہ سے بار بار شوہر کا لفظ سنتے اب کی بار اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کے بعد گاڑی میں مکمل خاموشی رہی۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی جہارا بیگم کے گھر کے باہر آ کر رکی تو پریزے جھٹ سے گاڑی سے باہر آئی۔ زاویہ شاہ اس کی جلد بازی پر مسکراتا اس کے پیچھے ہی چل دیا۔ پھپھو، جہارا بیگم جب اپنا سر ہاتھوں میں گرائے لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ پریزے کی آواز کو سنتے جھٹ سے اپنا چہرہ اٹھایا اسے دیکھا اور پھر تیزی سے آگے بڑھے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پریزے میری جان، میری بچی، تم ٹھیک تو ہونا؟ جہارا بیگم نے پریزے کو
صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھ اسے شدت سے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں پھپھو، وہ سنجان نے میری مدد کی ہے۔ فریزے نے اپنی پھپھو کے سینے سے سر اٹھائے دروازے سے اندر آتے زاویہ شاہ کی طرف اشارہ کیے کہا تو جہاں بیگم زاویہ شاہ کو دیکھ بے حد شرمندہ ہوئی۔ وہ کوئی انجان نہیں، تمہارا شوہر ہے فریزے۔ ہاں، جہاں بیگم اس سچائی سے آج پردہ اٹھا گئی تھی۔ زاویہ شاہ کی نظروں میں فریزے کے لیے جو محبت تھی وہ اسے احمر کبھی نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج ہی فریزے کو اس سچائی سے آگاہ کر دیں گے۔ شوہر؟ فریزے کو جیسے ایک پل کے لیے اپنی پھپھو کی بات پر یقین نہ آیا۔ ہاں بالکل پری، میں تمہارا شوہر ہوں، یہ رہا ہمارا نکاح نامہ۔ زاویہ شاہ جو کہ گاڑی کے ڈیش بورڈ سے اپنا نکاح نامہ اٹھائے اندر آیا تھا، اب اسے فریزے کے سامنے رکھ دیا تھا۔ فریزے تو حیرانی سے کبھی اس نکاح نامے کے کاغذ کو دیکھتی اور کبھی اپنی پھپھو کو دیکھ رہی تھی۔ جہاں بیگم جانتی تھی کہ فریزے سچائی کو جاننے کے بعد کچھ ایسا ہی ری ایکشن دے گی، اسی لیے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے اتنے سالوں سے یہ سچائی تم سے چھپا کر رکھی تھی۔ مجھے لگا تمہاری خالہ کا بیٹا جس سے تمہارا بچپن میں نکاح ہوا تھا وہ تمہیں بھول گیا ہوگا، لیکن نہیں، میں غلط تھی، مجھے معاف کر دو۔ جہاں بیگم نے ندامت سے فریزے کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑنے چاہے کہ فریزے لمحے کے 1000ویں حصے میں اپنی پھپھو کے دونوں ہاتھ تھام گئی تھی۔ نہیں پھپھو، ایسا مت کریں، آپ کے تو بہت احسانات ہیں مجھ پر، یوں میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر مجھے شرمندہ مت کریں، فریزے نے محبت سے کہتے جہاں بیگم کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ مشال اور احمر تو منہ کھولے ساری حقیقت کو سن رہے تھے۔ مشال کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ فریزہ اب اس کی بھابھی نہیں بن سکتے، وہ تو پہلے ہی زاویہ شاہ کے نکاح میں تھی۔ تو وہیں احمر، وہ بھی اس حقیقت کو تسلیم کر گیا کہ زاویہ شاہ واقعی میں فریزے کا شوہر تھا۔ آنٹی، اب اگر آپ اجازت ہو تو کیا میں اپنی بیوی کو ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ زاویہ شاہ نے فریزے پر تمام حقوق ہونے کے بعد بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرتے جہاں بیگم سے فریزے کو لے جانے کی اجازت چاہی تو اس لڑکے کی فرما برداری پر مسکرائی تھی۔ بلا شبہ زاویہ شاہ کی ماں نے اس کی بہت اچھی تربیت کی تھی، وہ اس بات کو مان گئی تھی۔ ہاں بالکل بیٹا، فریزے تمہاری امانت ہے، تم اسے لے جا سکتے ہو۔ وہ اب زاویہ شاہ کو فریزے سے دور رکھ کے اس پر مزید ظلم نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہہ دیا۔ تو زاویہ شاہ بھی مسکرا دیا۔ پھپھو، لیکن میں فریزے کو اس سچائی کو تسلیم کرنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے تھا، اسی لیے اپنی پھپھو کو مخاطب کی کچھ کہنا چاہا۔ جب جہاں بیگم نے فریزے کی گال پر اپنی ہتھیلی ٹکائی تھی، فریزے میری جان، زاویہ تمہارا شوہر ہے، تم اس کے ساتھ بہت خوش اور محفوظ رہو گی۔ جہاں بیگم نے اسے نرمی سے سمجھایا تو وہ ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ یوں اپنی پھپھو اور مشال سے ملنے کے بعد وہ زاویہ شاہ کے ساتھ واپس گاڑی تک آئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بے اختیار ہی بہنے لگے تھے۔ پری میری جان، ایک تو تم بات بات پر رونا شروع کر دیتی ہو، اب کیا ہوا؟ زاویہ شاہ نے گاڑی سٹارٹ کرتے نرمی سے استفسار کرتے فریزے کا اس کی گود میں رکھا ہاتھ تھاما تو فریزے نے روتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ البتہ اس کے یوں ہاتھ پکڑنے پر دل تیزی سے دھڑکتا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ وہ مجھے پھپھو اور مشال کی بہت یاد آئے گی، فریزے نے معصومیت سے جواب دیا۔ تو زاویہ شاہ کا دل کیا کہ وہ قہقہ لگا کر ہنسے، مگر پھر یہ سوچتے کہ کہیں پری سے برا ہی نہ مان جائے۔ وہ اپنی ہنسی ضبط کر گیا تھا۔ اس میں رونے والی کیا بات ہے پری؟ جب تمہارا دل چاہے گا ہم تمہاری پھپھو اور کزن سے ملنے آ جائیں گے۔ ویسے بھی میں 2 سے 3 مہینے یہی پاکستان میں ہوں، تم جب کہو گی میں تمہیں یہاں لے آؤں گا۔ زاویہ شاہ اپنے ہاتھ کو مسلسل اس کے ہاتھ کی پشت پر سہلائے اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ کیا مطلب کہ صرف 2 سے 3 مہینے یہاں ہیں، پھر آپ کہاں چلے جائیں گے؟ فریزے کے دل میں بے ساختہ یہ سوال آیا تو زاویہ شاہ سے کیا تھا، میں نہیں، ہم دونوں سے 3 مہینے کے بعد واپس لندن جائیں گے۔ پری میرا گھر وہاں پر ہے، سارا بزنس بھی، اور ہم وہیں رہیں گے۔ لندن؟ فریزے نے زیر لب یہ لفظ دہرایا تھا، وہ تو کبھی شہر سے باہر نہیں گئی تھی، تو زاویہ شاہ اسے ملک سے باہر لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ ہاں میری جان، لندن، ہم وہیں رہیں گے۔ زاویہ شاہ نے پھر سے تصدیق کی تو فریزے سمجھنے کے انداز میں نظریں جھکا گئی۔ وہ اب اس کا محرم تھا، اسے جہاں چاہے لے جا سکتا تھا، بس یہی سوچ سے فریزے مطمئن ہو گئی تھی۔ فریزے کو زاویہ شاہ کے ساتھ رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ دونوں نے ابھی تک اپنا رشتہ آگے نہیں بڑھایا تھا، لیکن ہاں ان دونوں میں بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ زاویہ شاہ کی نرمی اور محبت کو دیکھتے فریزے بہت جلد اس سے دوستی کر چکی تھی۔
اور زاویہ شاہ نے گزشتہ مہینہ یہ سوچتے گزارا کہ پری سے پہلے اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائے، پھر ہی وہ اپنا رشتہ آگے بڑھائے گا۔ آج وہ دونوں ڈنر پر باہر آئے تھے۔ زاویہ شاہ نے ہر چیز پریزے کی پسند کی آرڈر کی تھی۔ دونوں نے خوشگوار موڈ کے ساتھ ڈنر کیا اور پھر وہ واپس اپنے فلیٹ میں آئے۔ زاویہ شاہ نے پریزے کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے، اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلائی تو وہ مسکراتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر اپنا نازک سا مومی ہاتھ رکھ گئی، جسے زاویہ شاہ نے مضبوطی سے تھاما اور وہ دونوں اندر آئے۔ جیسے ہی فلیٹ کا دروازہ کھلا تو پریزے کافی حیران ہوئی۔ وہ خوشی اور حیرانگی کے ملے جلے تاثرات سے زاویہ شاہ کو دیکھنے لگی تو زاویہ نے اسے اشارے سے آگے چلنے کو کہا، کیونکہ فلیٹ سے ان کے کمرے کے دروازے تک کے راستے کو گلاب کی پتیوں سے سجایا گیا تھا۔ پریزے نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو لبوں پر بے ساختہ شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ پورے کمرے کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی میں کینڈلز چل رہی تھیں اور سامنے ہی سفید بیڈ شیٹ پر پھولوں کی پتیوں سے ہارٹ شیپ بنایا گیا تھا۔ وہ بھی مزید آگے بڑھتی کہ زاویہ شاہ نے اسے پیچھے سے اپنے حصار ملے تو اس کے کاندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکائی تھی۔ روم کیسا لگا پری؟ زاویہ شاہ کی گرم سانسوں کی تپش اپنی پچھلی گردن پر محسوس کرتے پری کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھی۔ پیارا پیارا ہے، وہ بمشکل ہی اٹکتے ہوئے یہ دو لفظ ادا کر پائی۔ زاویہ شاہ نے اس کی سائیڈ گردن کو اپنے لبوں سے چھوا۔ پیارا تو ہے میری جان، لیکن تم سے زیادہ پیارا نہیں۔ وہ اسے نرمی سے کاندھے سے تھام کر اس کا رخ سامنے کر گیا۔ پری سے شرم و حیا سے سمٹتے اپنی نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ زاویہ کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت ٹھاٹھے مارتا سمندر موجود تھا، جسے دیکھ کر وہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ اجازت ہے میری جان؟ زاویہ شاہ نے پریزے کے شرمانے پر اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کی تو پریزے کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ ایسی سچویشن میں اسے کیا ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ میں تمہارے جواب کے انتظار میں ہوں میری جان، بولو نا، کیا اجازت ہے؟ کیا میں ہم دونوں کے درمیان موجود اس رشتے کو مکمل کر لوں؟ اس کی پیشانی پر نرمی سے اپنے ہونٹ رکھتے ایک بار پھر سے استفسار کرنے لگا تو پری سے دھڑکتے دل سے سر کو ہاں میں ہلا گئی۔ زاویہ شاہ نے اس کی اجازت دینے پر مسکراتے جھک کر اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بیڈ کی جانب آیا، پھر اسے نرمی سے تکیے پر لٹاتے وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تو پری سے شرم و حیا سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس کی اس کیوٹ سی ادا پر کمرے میں زاویہ کا زندگی سے بھرپور قہقہا گونجا۔ اس نے ریموٹ اٹھائے، کمرے کی لائٹس ڈم کی اور پھر پریزے کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ دھیرے سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیے اسے اپنی محبت کے رنگ میں رنگنے لگا تھا۔ آج کی رات دونوں کے ملن کی خوبصورت رات تھی، جسے وہ دونوں کبھی نہیں بھول سکتے تھے۔ ایک دوسرے کو پا لینے کے بعد دونوں کی زندگی مکمل ہو چکی تھی۔ زاویہ شاہ نے بہت نرمی اور محبت سے اسے چھوئے اپنے تمام حق لیے تھے اور اس کی نرمی اور محبت کو دیکھ پریزے بھی اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی تھی۔